الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين سبحان اللہ جد الحسنين نبي الحرمين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين محمد خير الورى سبحان اللہ وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سبحان ان اللہ اللہ وملائکته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ پیار محبت عقیدت نال محمد خزرہ دا تصور کر کے ایک دفعہ محبت نال سارے پڑھ گئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا سوا لکھ نبیاں وچوں کنوں کماں تیرے جیا کوئی میلاد دی محفل ہے، میلاد دا مہینہ ہے، اے سال ثواب دی محفل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس میلاد دے دناں دی برکت نال اللہ مائی صاحب دے درجات نوں بلندیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سارے اپنا اپنا حساب لاؤ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے آنکھو یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا کوئی یاد رکھو میرے نبی دے غلاموں، اس دنیا وچ لکھاں حسن و جمال والے آئے، لکھاں سونے آئے، لیکن سارے دے سارے میرے نبی دے در تے منگتے نظر آندے نے۔ کوئی ایک بھی میرے نبی جیا اللہ نے نہیں بنایا، سارے دے سارے میرے نبی کولوں حسن دی خیرات لے کے موجاں پہ کردے نے۔ سبحان اللہ جنہیں بھی ایک نظر میرے آقا نو ویکھیا، چاہے وہ کوئی عام بندہ ہوئے، چاہے اللہ دا کوئی نبی ہوئے، چاہے سونے دا سردار
سر کے تاج حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اصالِ ثواب کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی بابر صاحب، قاری کرم صاحب کی نانی محترمہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نائی صاحب کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، اور کل حشر کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ قاری صاحبان نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم یہ اصالِ ثواب کی محفل کیوں سجاتے ہیں۔ قاری قرآن شہزاد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، قاری صاحب نے قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں صرف ایک حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب خدا کا کرنا کہ یہ حدیث میں نے اس سے پہلے پڑھی نہیں، یہ ابھی جب میں کل پرسوں مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے یہ حدیث گزری، آپ حضرات نے شاید پڑھی ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، تمہاری اماں جان، ابا جی، دیگر رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ عمل تمہارے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل تمہارے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چنگا کام ہوئے تو خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اچھا کام ہو تو وہ قبر کے اندر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے میں دو نتیجے نکالوں گا۔ اگر اچھا کام ہو تو وہ قبر کے اندر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بعد جو میرے رشتہ دار تھے، میرے بیٹے تھے، میرے نواسے تھے، میرے پوترے دوترے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں۔ اگر اچھا کام ہو تو وہ قبر کے اندر اسے دیکھ کر جو فرشتے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اگر اس کے برعکس کام ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ اپنے مرنے والوں کے لیے جتنا بھی اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ احسان ثواب کی صورت میں چیلم ہو، چوتھا ہو، چالیسواں ہو، جمعرات، یہ قاری صاحب نے وضاحت کر دی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ مسئلہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے احسان ثواب۔ احسان ثواب یہ رسم نہیں ہے، یہ جو نام رکھے جاتے ہیں نا، چوتھا، چالیسواں، جمعرات، عرس، جیاری، یہ نام رسمی ہے، ایک پہچان کرنے کے لیے، ایک ترتیب بنانے کے لیے۔ اصل چیز ہے احسان ثواب۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے احسان ثواب کیا، صحابہ نے چوتھا کیا، چالیسواں کیا؟ تو بھائی صحابہ چوتھا اور چالیسواں کیسے کریں گے؟ چوتھا اور چالیسواں تو لفظ پنجابی اور اردو کا ہے، صحابہ تو عربی بولتے تھے۔ اب پھر میں وہی اگر اس طرح کا سوال میں کروں، بھائی صحابہ نے نماز پڑھی، صحابہ نے تو کبھی نماز کا ذکر بھی نہیں کیا، صحابہ نے تو کبھی نماز کا ذکر بھی نہیں کیا، ثابت کرو۔ تو کہیں گے نہیں وہ عربی بولتے تھے، وہ تو صلاۃ پڑھتے تھے، کیونکہ نماز کو عربی کے اندر صلاۃ کہتے ہیں اور فارسی کے اندر اس کو نماز کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی یہ نماز ہی ہے۔ تو صحابہ صلاۃ پڑھتے تھے، لیکن عمل وہی ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، رکھتے وہ بھی اتنی پڑھتے تھے، لیکن وہ اسے عربی میں صلاۃ کہتے تھے، ہم نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ چوتھا، چالیسواں احسان ثواب، یہ کام تو صحابہ نے بھی کیا ہے، اہل بیت نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نام نہیں رکھے، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے، پہچان کے لیے، ایک ترتیب بنانے کے لیے، کیونکہ انسان اس کی ایک طبیعت ہے، ایک فطرت ہے کہ اسے جو کام ترتیب کے ساتھ سمجھا دیا جائے وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اللہ نے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ترتیب بنے اور اس ترتیب کے اندر یہ چلے، اسی طرح وہ پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ جو نام رکھے ہیں، چوتھا، چالیسواں، یہ جمعرات، یہ سالانہ عرس برے، اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ ترتیب بنے، ورنہ عمل یہ وہی ہے۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، غالباً حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ کا۔ میرے آقا علیہ السلام قبر پر تشریف فرما دے، تدفین مکمل ہوئی، مٹی برابر کر دی گئی، تو حضور علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی حضور کو دیکھا تو ہم نے بھی پڑھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بعد میں ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے تدفین کے بعد سبحان اللہ کیوں کہا؟
नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत सिर्फ सुभान अल्लाह आखण नाल कबर खुली हो सकती है तो जेड़ा नारे भी लाए ते हुजूर दी नातां भी पढ़े ते ताजदारे कलमे नबूवत दे नारे भी लाए ते सोचो नबी नानी और दी कबर कितनी रोशन होए होगी। ग्रामी कल मेरे ज़हन से बात निकल जाएगी एक हदीस और सुन लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि इब्रानी की रिवायत है कि जब ये एहसाले सवाब का एहतमाम किया जाता तो इस सारे एहतमाम को अल्लाह के एक फरिश्ते हैं जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो एक नूर के थाक के अंदर रखते हैं, नूर के तख्त के अंदर रखते हैं और उस मरने वाले की कब्र के सराहने जाके खड़े हो जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं ऐ मरने वाले देख तेरे बेटों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे पुत्रों ने, तेरे दोस्तों ने तेरे लिए एहसाले सवाब का तोहफा भेजा है। हुजूर फरमाते हैं वो कब्र के अंदर ऐसे ही खुश होता है जिस तरह दुनिया के अंदर किसी को तोहफा दिया जाए तो वो खुश हो जाए। अगले अल्फाज हैं वो बड़े तरवार देने वाले फरमाते हैं वो जो मरने वाले को एहसाले सवाब का ये तोहफा पहुंचता है तो वो फिर साथ वाले जो पड़ोसी होते हैं ना गवाडी कब्र वाले उनको दिखाता है, बताता है देखो मेरे बच्चों ने या मेरी बेटियों ने मेरे लिए सारे सवाब का तोहफा भेजा है। तो हुजूर फरमाते हैं जो साथ वाली कब्र वाले होते हैं ना जिनके लिए दुआ कोई नहीं करता तो वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं काश साडा भी कोई पुत्र चंगा होंदा है, साडी भी कोई धी चंगी होंदी जेड़ी साडे वास्ते दुआ करदी। इस वास्ते साडे उलमा जिस वक्त दुआ करते हैं तो कहते हैं या अल्लाह जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं है हम उनके लिए भी दुआ करते हैं उनकी कब्र को भी बना कर। मौत अल्लाह की तरफ से एक अटल फैसला है। मौत हर इंसान को आनी है लेकिन खुश नसीब और खुशबख्त होते हैं वो लोग कि जिनके बाद विसाल उनकी औलादें उनको दुआओं के अंदर याद रखती हैं। सुभान अल्लाह। मौत हर इंसान को आनी है। कोई करंट लगने से मर जाता है, रोजाना लाखों लोग मरते हैं, कोई करंट लगने से मर जाता है, कोई गोली लगने से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई तभी मौत मर जाता है, हजारों लोग मरते हैं। किसी को कफन नसीब नहीं होता, किसी को कब्र नसीब नहीं होती, कईयों को गुस्ल नसीब नहीं होता। यार हम कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने नसीब वाले हैं। काफिर मरते हैं लोग जला देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, हमारे जिस्म से जान निकलती है हुक्म क्या है पहले इसको गुस्ल दो, गुस्ल दो, फिर नया लट्ठे का चिट्टा कपड़ा कफन का ला के बनाओ, खुशबू लगाओ, चारपाई पे पाओ तो सारे रल के चारपाई जाओ। सुभान अल्लाह। भाई साहब ने एक बात की मुझे बड़ी को अच्छी लगी कि मौत मिटने का नाम नहीं है, मौत खत्म होने का नाम नहीं है। अगर मर के बंदा खत्म हो जाता तो फिर नहलाने की क्या जरूरत है, फिर नवा लट्ठे का कपड़ा इतना खर्चे करने की क्या जरूरत है। नया लट्ठे का कपड़ा, फिर ये हुक्म है शरीयत का जिससे खुशबू भी लगाओ। ये भी हुक्म है कि जब जनाजा उठाओ चरपाई को तो तेज तेज ना चलो, मैयत को झटके ना लगे, वहां पे जाओ इस पर नमाज पढ़ो। उलमा तशरीफ फरमाए बंदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है सारी जिंदगी, फजर पढ़ी, जोर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इमाम आगे होता है बंदा पीछे होता है। लेकिन आज जब दुनिया से जा रहा है, आज दुनिया से जा रहा है, या अल्लाह इसको गुस्ल भी दें, इसको कफन भी पहनाएं, इसको खुशबू भी लगाएं, सारे रल के उठाएं। भाई एक बंदा भी तो मैयत को कंधे पे डाले उठा के तो कब्रिस्तान में छोड़ के आ सकता है, लेकिन फरमाया नहीं ये हजरत इंसान है, इसकी कोई इज्जत है। एक चारपाई पे डालो सारे रल के चारपाई पे जाओ। अच्छा कब्र के अंदर या अल्लाह इसको कब्र के करीब पहुंचा दिया, अब कहा कि इस पर नमाज पढ़ो, सारी जिंदगी ये इमाम के पीछे पड़ता रहा, आज इमाम के आगे से रखा गया है। या अल्लाह इतनी इज्जत देने की वजह क्या है, ये इतना एहतमाम करने की वजह क्या है। कुदरत की आवाज आई तुम समझे नहीं हो, अभी अभी कुछ देर के बाद ये कब्र में जाएगा और कब्र के अंदर ये दीदार मुस्तफा करने वाला है। फरमाया ये सारा एहतमाम इसलिए है कि अब थोड़ी देर के बाद इसने कब्र के अंदर हुजूर को देखना है। हज़रत ग्रामी का इसलिए मौत तो हर किसी को आनी है, मोमिन को भी आनी है, काफिर को भी आनी है, मुनाफिक को भी आनी है, लेकिन मौत में भी फर्क होता है। काफिर के बाद जब मौत आती है ना तो मौत वाला फरिश्ता डरावनी शक्ल में आता है, वो डर जाता है, और जब ईमान वाले के पास आती है तो वो मचल जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है मैंने सारी जिंदगी जिस नबी के नारे लगाए हैं, सारी जिंदगी जिस नबी के साथ वफा की है, वो आखिरी वक्त एक मिनट तो कवा दोबारा का नबी का गुलाम
موت کے فرشتے کو آنکھ کے سامنے دے کر بھی گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت کے فرشتے کو آنکھ کے سامنے دے کر کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، کیونکہ اس کا ایمان ہے ادھر موت کا فرشتہ آیا ادھر حضور بھی آ جائیں گے، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ وقت بڑے انتظار کے بعد آیا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی۔ قبر کے اندر کافر بھی پہنچا، مومن بھی پہنچا، لیکن دونوں کی موت کے اندر فرق ہے۔ کافر کو جب حضور کی زیارت کرائی گئی، کافر کہتا ہائے ہاتھ لا گئی، اے افسوس میں تو انہیں نہیں جانتا، میں تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ کس کی زیارت مجھے کرا رہے ہو، یہ کس کا چہرہ مجھے دکھا رہے ہو۔ لیکن جب نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا، نبی کے ساتھ پیار کرنے والا اپنے نبی کا چہرہ دیکھے گا، نبی کی زیارت کرے گا، فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ شخصیت کون ہے؟ تو نبی کا غلام کہے گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناخت آئی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آنکھ کہتی ہے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، دل کہتا ہے یہ وہی تو ہے جن کا ساری زندگی ہم میلاد مناتے رہے ہیں، ساری زندگی جن کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں۔ ہماری تو ساری زندگی سے انتظار کے اندر گزری ہے۔ حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا، گھر والے پریشان ہیں، بیوی رو رہی ہے، گھر والے پریشان ہیں، ہائے بلال آخری وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، موت کی گھڑیاں آ گئی ہیں، مشکل گھڑی آ گئی ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کے غلام کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہے۔ گھر والوں نے کہا بلال موت سے ڈر نہیں لگتا، قبر سے خوف نہیں آتا، آپ نے فرمایا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں نے تو حضور کے وصال کے بعد سارا وقت اس انتظار کے اندر گزارا ہے کہ کب جسم سے جان نکلے، قبر میں حضور کا دیدار ہو جائے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، اور اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں بھول مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اللہ اکبر، ذات گرامی کر، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ پیار کرو، یہ دنیا تو سمجھ ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ قبر بھی بن جائے گی، کیونکہ حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں جس طرح انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، بڑی توجہ سے بات سنیے، انسان کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، جب تک جسم کے اندر روح ہو تو جسم قیمتی، جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، کانٹا بھی چھو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اسی لال کے جسم سے روح نکل جائے، توجہ ہے، جب بیٹے کے جسم سے روح نکل جائے تو ماں کتنی دیر پاس رکھتی ہے، ایک دن رکھ لگی، وہ بھی بامشکل، پھر کیا کہتی ہے، لے جاؤ اسے دفن کر دو، اب اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب اسے دفن کر دو، مٹی ڈال دو، اتنا پیار کرنے والی ماں جب جسم سے روح نکل جائے
طرح جس طرح انسان کا ایک جسم اور روح ہے، اور جسم کی قیمت اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر روح ہو، میرے استاد فرماتے ہیں اسی طرح بندے کے ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور جسم کیا ہے؟ نماز، روزے، حج، زکاتیں، خیراتیں، قربانیاں، یہ ایمان کا جسم ہے، اور ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ماں بغیر روح کے بندے کا جسم قبول نہیں کرتی، اسی طرح اللہ بغیر محبت کے تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا۔ اس لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ اسی لیے ہم حضور کی محبت کی دعوت دیتے ہیں کہ حضور کا پیار ایسی قیمتی دولت ہے، ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے، قبر میں بھی نفع دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی نفع دیتا ہے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر ایک بڑا مشہور کریکٹر گزرا ہے، دلو رام کوسلی۔ یہ پرانے بزرگوں نے نام سنا ہوگا علماء سے۔ دلو رام کوسلی ہندوستان کا ایک شاعر تھا، ہندو تھا۔ کتابوں کے اندر حضور کا ذکر پڑا، حضور کی شانیں پڑھی تو حضور کا عاشق ہو گئے۔ یہ بس حضور کی شان ہے کہ لوگ آپ کا ذکر پڑھ کر اور ذکر سن کر بھی آپ کے عاشق ہو جائیں۔ ورنہ دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا اسے مانتی ہے جسے دیکھے، دنیا اسے مانتی ہے جسے سنے۔ جب تک آپ کسی نعت کو سن نہ لیں آپ مانتے نہیں، جب تک کسی مولوی کو سن نہ لیں آپ مانتے نہیں۔ اسی طرح کسی کے حسن کے بڑے ہی چرچے ہوں، جب تک آپ دیکھ نہ لیں مانتے نہیں۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا پہلے دیکھتی ہے پھر مانتی ہے۔ یہ کائنات عالم کے اندر فقط اللہ نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی ہے کہ میرا نبی دکھایا بعد میں گیا ہے، منوایا پہلے گیا ہے۔ دکھایا بعد میں گیا ہے، منوایا پہلے گیا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ آدم تھے، نہ اولاد آدم تھی، نہ یہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ یہ بلبل کا ترنم، نہ یہ ان کا تبسم، نہ یہ بہتی آب اشارے، نہ یہ چلتے دریا، نہ یہ پہاڑوں کی بلندی، نہ صحرا کی تنہائی، نہ سمندر کی گہرائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک خدا تھا، ایک خدا تھا۔ اور اللہ کریم نے جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو کیونکہ اس موضوع جتنا پھیلاؤں اتنا لمبا ہو جائے گا۔ ضمن بات آ گئی تو پھر سن لیجیے، حدیث ہے طبرانی، کیونکہ میلاد کے دن ہے تو میلاد بھی ہو جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بنایا، پھر اللہ کی حکمت کے تحت وہ معاملات ہوئے، آپ نے شجر ممنوع سے وہ پھل کھایا، آپ کو زمین پر اتار دیا گیا، آپ توبہ کرتے رہے، آخر میں آپ نے دعا مانگی تھی اور حضور کے وسیلے سے مانگی تھی۔ سنتے ہیں آپ، جناب آدم نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سونیا، میں تجھے تیرے سونے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا تو جناب آدم کو اللہ نے فرمایا تھا، ماں محمد و من محمد، اے آدم کون محمد، کون سے محمد، تو نے کیسے پہچانا میرے نبی کو، تو نے کیسے پہچانا میرے محبوب کو؟ تو جناب آدم نے کہا تھا، اللہ سونیا لما خلقتنی فرأیت فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سونیا جب تو نے مجھے بنایا، میں نے اپنا سر اٹھایا، تیرے عرش کی طرف دیکھا، تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا، اچھا آدم اگر تو نے میرے سونے حبیب کا ذکر چھیڑ ہی دیا، آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ جب میں نے تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کے نام کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہی تو تیرا پیارا ہے۔ تو اس وقت اللہ کریم نے میرے محبوب کا تعارف کرایا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میرے محبوب دکھائے بعد میں گئے ہیں، منوائے پہلے گئے۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا، اچھا اگر میرے محبوب کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو پھر سن۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، اے سونے آدم یہ وہ میرا سونا محبوب ہے جو تیری اولاد میں سے سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں اللہ نے فرمایا، یا آدم لولا ما خلقتک، آدم اگر یہ سونا نہ ہوتا میں نے تجھے بھی نہیں بنایا۔
یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا، زندگی کی آخری گھڑیاں آ گئی، آخری لمحات آ گئے، ادھر سے موت کا فرشتہ آ گیا، ادھر سے مدینے کے تاجدار آ گئے، ادھر سے موت کا فرشتہ آ گیا، ادھر سے مدینے کے تاجدار آ گئے۔ اب نبی کا غلام موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دے کر کہتا ہے، دو گھڑیاں رک جا، دو گھڑیاں رک جا، یہ تقدیریں مینوں لگیاں توڑے نبھا لین دے، دو گھڑیاں رک جا، یہ تقدیریں مینوں لگیاں توڑے نبھا لین دے، آپ جان حوالے کر دے سو اس جان دا مالک آ لین دے۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت میں میرے آقا تشریف لائے، یہ حضور کی محبت کا فائدہ ہے۔ بندہ ساری زندگی ہندو مذہب پر قائم ہے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے آخری وقت میں ایمان نصیب ہو گیا، حضور کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا۔ صبح کا وقت آیا، خاندان والوں نے، برادری والے ہندوؤں نے لکڑیاں اکٹھی کی، دیسی گھی ڈالا، آگ لگاتے ہیں، لکڑیاں جل جاتی ہیں، نبی کا غلام نہیں جلتا ہے۔ پھر لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، لکڑیاں جل جاتی ہیں، نبی کا غلام نہیں جلتا ملا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، اے میری برادری والو، اے میرے خاندان والو، میرے بعد از وصال مجھے جلانے کی کوشش نہ کرنا، سبحان اللہ، بعد از وصال مجھے جلانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی جس نبی کے ساتھ وفا کی ہے، جس نبی کے ساتھ محبت کی ہے، وہ سونا آخری وقت میں آ کے مجھے اپنا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا دلرام اب تو حضور کا چہرہ دیکھ لیا ہے، حضور کی زیارت کر لی ہے، کوئی اور تمنا ہے تو بتا، کوئی اور آرزو ہے تو بتا۔ دلرام کہتا ہے حضور کو دیکھنے کے بعد اب کوئی اور تمنا نہیں ہے، کوئی اور خواہش نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے، ایسا نقش پکے تیرا یا رسول اللہ، ایسا نقش پکے تیرا، ہے محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہوے، ایسا نقش پکے تیرا، ہے محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہوے، اکھ میٹاں تے ہوواں کول تیرے، اکھ میٹاں تے ہوواں کول تیرے، اکھ کھولا سامنے تو ہوے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی کا اس لیے حضور کی محبت اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور حضور کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ محبت کرتے ہیں نا کسی بھی محبوب کے ساتھ، تو پھر محبوب کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ تو جس کا دعویٰ ہے حضور کے ساتھ محبت کا، تو اس کو چاہیے کہ حضور کی فرمائشیں بھی پوری کرے۔ حضور کی فرمائش کیا ہے؟ ایک فرمائش میں نے ویسے فرضی طور پر لفظ استعمال کیا، جو حضور کا حکم ہے، جو حضور کی سنت ہے، وہ کیا ہے؟ حضور کا حکم، حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور کے ساتھ محبت کا پہلا ثبوت کیا ہے؟ دینے والوں کو کیا ثبوت دینا چاہیے؟ کہ 5 وقت نماز پڑھیں، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ محبت کریں، حضور کے ساتھ دیوانہ وار پیار کریں، دیوانگی کی طرح۔ صحابہ منافق کہتے تھے یہ تو چلے ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ آج ہمارے بھی وہ دعوت اسلامی والے بھائی جب وہ جھومتے ہیں یا طریقہ لبائی والے نعرے لگاتے کہتے ہیں یہ تو چلے نہیں، یہ چلے نہیں ہیں، یہی حقیقت میں سیانے ہیں۔ حضور کی اطاعت کریں، اور حضور کا حکم ہے والدین کی اطاعت، ماں باپ کی فرمانبرداری، یہ حضور کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ چاہے جتنی مرضی نیکیاں لے کے آئے، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے، میں قبر کے اندر سے اپنا دیدار ہی نہیں کراؤں گا۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے۔
تو حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر میں یہ کہوں جملہ تو غلط نہیں ہوگا کہ تمہاری ساری زندگی کی عبادات کا حاصل، ساری زندگی کی عبادات کا حاصل تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے پڑا ہوگا. یہ جو حدیث آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت ساری تشریحات علماء کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کتنی اونچی ہے، وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، لیکن اللہ کریم نے ماں کو یہ شان دی ہے تاکہ یہ جنت کس کی ماں کے نیچے ہے؟ جس کی وہ ماں ہے، جس کی وہ ماں ہے اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تاکہ بیٹے کے دل کے اندر ماں کا مقام پیدا ہو، ماں کا پیار پیدا ہو. اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ بیٹے کی جنت ماں کے اختیار کے اندر ہے، بیٹے کی جنت ماں کے اختیار کے اندر ہے. جیسے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اردو کے اندر کہ بھئی فلاں کام تو میرے دائیں ہاتھ کا ہے، فلاں کام تو میرے سچی ہتھے دی ماں ہے. اسی طرح عربی کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں کام اس کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اس کے اختیار کے اندر ہے. تو ایک تشریح علماء حدیث کی یہ کرتے ہیں کہ جنت ماں کے اختیار کے اندر ہے، بیٹے کی جنت. توجہ میں کر رہی ہوں، جنت بیٹے کی جنت ماں کے اختیار کے اندر ہے، کیونکہ ماں کی گود بیٹے کی پہلی درجہ ہوتی ہے. ماں اگر بیٹے کی اچھی تربیت نہ کرے تو بیٹا سلمان تاثیر بنتا ہے، اور ماں اگر بیٹے کی اچھی تربیت کرے تو بیٹا ممتاز قادری بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ماں اگر بیٹے کی اچھی تربیت نہ کرے تو بیٹا کوئی لوفر بھنگا بن جاتا ہے، اور ماں اگر بیٹے کی اچھی تربیت کرے تو بیٹا خادم حسین رضوی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان حضرات گرامی کا ماں کا ادب، ماں کا احترام انتہائی ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ حضور کی والدہ جلدی فوت ہو گئی تھی، حضور کی عمر 6 یا 7 سال تھی. حضور نے فرمایا اگر آج میری ماں زندہ ہوتی، صحابہ کو فرمایا آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، حضور کی نماز کی بات ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز بھی عشاء کی، اور عشاء کے اندر میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز دے کر کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نماز ہے، نماز بھی عشاء کی ہے، عشاء کے اندر سورۃ فاتحہ ہے، لیکن ماں کا مقام دیکھ کے حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کا امام عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اتنے میں میری ماں آواز دے کر کہتی یا محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کی بات سنتا پھر نماز پڑھتا. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عظمت کی سنا ہوش آتا ہے کہ کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا خزانہ تھا. حضور ایک مرتبہ فرما رہے تھے صحابہ کو کہ جو بندہ بھی فرما بردار ہو والدین کا اور پھر ایک نظر محبت سے اپنی ماں یا باپ کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. دو دفعہ سنتے ہیں، آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. ایک مقبول حج، لیکن آپ کتنی محنت کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرنے جاتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اللہ جانے قبول ہوا کہ نہیں. لیکن فرمایا جب فرما بردار اولاد ایک نظر محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھتی ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. جب حضور نے یہ حدیث سنائی نا تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ رونا شروع ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے روتے روتے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے نا اپنی ماں کا چہرہ دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یا رسول اللہ میں چہرہ دیکھوں تو کس کا،
سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کیونکہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی قبراں ماں پیو جنا دے ہوئے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں ماں مرے مکھ پہ کے جاندے تے باپ مرے گھر ویلا اوے شالا مرنا ویر کسے دے شالا مرنا ویر کسے دے اوے اجڑ جاندا اے میلا شالا مرنا ویر کسے دے کیونکہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھٹیاں چھاواں صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چہرہ دیکھوں تو کس کا صورت دیکھوں تو کس کی میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جا ان کی قبر پہ چلا جا جا ان کی قبر پہ چلا جا اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کر لے اللہ تجھے اس پر بھی اتنا اجر عطا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی نعمت ہے والدین زندہ ہوں تو بھی نعمت دنیا سے چلے بھی گئے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ ان کو راضی نہیں کر سکے یا ناراض چلے گئے ہیں تو اب ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو ان کی قبر پر حاضر ہو جاؤ وہاں جا کے ان سے معافی مانگو ان کے لیے دعا کرو اور میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی کہ جب ان کے لیے کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو ان کو اطلاع مل جاتی ہے ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے خاندان والے کیا کر رہے ہیں ان کی روحوں کو تسکین ملتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں سبحان جب اللہ۔ والدین خوش ہوتے ہیں تو خدا خوش ہو جاتا ہے اور خدا خوش ہو جائے تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جس مائی صاحبہ کے سال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور اسی طرح ہم سب کو یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں یہ چوتھا یہ 40واں یہ فرض واجب نہیں ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے جو نہیں کرتا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے گناہ نہیں ہے تو ضرور آپ نے سانگ لگوانا ہے مولوی بنوانا ہے اور پورے گرام میں لنگر کروانا ہے یہ ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اگر وہ کرتا ہے تو اسے نقصان بھی کوئی نہیں اسے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے گھر میں بیٹھ جائے اپنے بچوں کو بٹھا لے ہر روز جو شام کو کھانا کھاتے ہو یا جمعرات کو درود دلاؤ دعا کرو پہنچا دو اس کا بھی فائدہ ہے اور اس سارے ثواب کی یہ جو صورت ہے کہ مسجد کے اندر پیسے دے دیے جائیں مدرسے کے اندر دے دیے جائیں یہ بھی چیز ہے صدقہ جاری ہے قاری صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کنواں کھدوا دو مسجد کے اندر خدمت کر دو مدرسے کے اندر کر دو یہ بھی اصال ثواب کی ایک صورت ہے جس طرح وہ اصال ثواب کی ایک صورت ہے اسی طرح یہ بھی اصال ثواب کی ایک صورت ہے کیونکہ انسان کو ایک ترتیب اگر نہ دی جائے نا مطلب اسے کہا جائے کہ تمہیں اصال ثواب کرنا ہے پھر وہ سستی کر دیتا ہے چل یار اگلے ہفتے کر لے ایسا مہینے بعد کر لے ایسا 2 مہینے پھر وہ کبھی بھی نہیں کرتا یہ ایک ترتیب ہے ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم فوت ہونے کے بعد ہر جمعرات کو دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو پھر دعا کہتے ہیں یہ لازمی ہے کہ 40 دنوں بعد ہی دعا کرنی ہے 30 دنوں بعد بھی کر سکتے ہیں 10 دنوں بعد بھی کر سکتے ہیں 50 دنوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن کیوں یہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ترتیب رہے تاکہ سب کے ذہن کے اندر رہے تاکہ یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے سبحان اللہ یہ اصل مقصد کیا ہے کوئی مقصد نہیں ہے چوتھا 40واں اس سارے تمام کا اور یہ جو 11ویں ہوتی ہے جو عرس ہوتا ہے کل ہوتا ہے یہ ساروں کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ جانے والوں کے لیے دعا کی جائے دعا کا یہ سلسلہ جاری رہے آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے آج اگر ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر شاید ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا نہ ہو تو انشاءاللہ جب تک جسم میں جان باقی ہے جب تک ایمان باقی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی طرح حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے ایک دفعہ مل
سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. صلاۃ و سلام.